بانو کے گم ہو جانے کا الزام بھی میرے سر. پہلے ایک انسان کی جان میری وجہ سے چلی گئی. مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی. میں کہاں سے لاتی اتنی ہمت یہ ذلت برداشت کرنے کے لیے؟ کیا کر رہے تھے ہمارے علاقے میں؟ خان جی ہاں جی میں ہوں شہباز. خان جی آپ ٹھیک ہیں؟ گلزمان آپ کو واپس حویلی لے کر جائیں گے. پچھلے رستے سے جائیں گے تاکہ آپ کو کوئی دیکھ نہ لے. صبر کرو سہراب خان، صبر کرو. بہت بڑا صدمہ ہے یہ تمہارے لیے. دعا کریں گے. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. مجھے شہبانو کے کمرے میں جانا تھا. آپ سے اجازت لینے آیا ہوں. حجرے میں بانو کی قرآن خوانی اور دعا ہو رہی ہے. وہاں نہیں گئے؟ وہاں نہیں جاؤں گا. اگر آپ کو اور سہراب لالو کو اعتراض نہ ہو، کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتا ہوں بانو کے کمرے میں. سہراب خان کی بہن حادثے میں مر گئی. چلو یہ بھی اچھی بات ہے. حیات خان کے خاندان میں غم اور مصیبتیں آتی جا رہی ہیں. ہاں بھائی بادشاہ خان. خان جی کو سر بلند خان کل چوری چھپے ہمارے علاقے میں گھسایا جی. کیا؟ سر بلند خان ہمارے علاقے میں گھسا ہے؟ اور تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ خان جی ہم نے اس کا پورا تعاقب کیا جی. وہ ساری رات جنگل میں چھپ کر رہا جی. اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جی. لڑکی؟ اور خان جی ایک بری خبر بھی ہے جی. ہمارے 2 آدمی مارے گئے ہیں جی. کیا؟ 2 آدمی مارے گئے ہیں جی. محبت کی سچائی کا بار بار یقین دلانے سے جھوٹی لگنے لگتی ہے. میری زندگی میں صرف تم ہو بانو. دونوں شادی کر کے یہاں سے بس چلے جائیں گے. اپنا گھر بنائیں گے ایک شہر کے اندر. ہر جگہ امن ہو، سکون ہو. سب سے دور. واہ واہ، السلام علیکم. بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی. اپنے ماما کو تانے پڑوا کے، مری ماں کی بے عزتی کروا کے سچی محبت کرنے چلا ہے. شاباش شاباش. کہتے ہیں کہ تو اور میں بزدل ہے. بے عزتی تانے؟ تجھے تو کم ذات اور کم نسل کہتے ہیں. تیری رگ رگ سے واقف ہوں میں. اگر سوتیلے بھائیوں سے دشمنی رکھنی ہے نا تو عقل کا استعمال کر.
اگر میرے بندوں کو لے گیا تھا حملہ کرنے کے لیے تو ان کا نقصان کرنا تھا نا. اور آپ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں مجھے نیچے دکھاتے ہیں. مجھ سے وعدہ کرو یار، اگر کبھی مجھے کچھ ہو گیا، ہمارے علاقے کو، اس قبیلے کو، گھر والوں کو. ناظرین، ڈرامہ سیریل جس کا دوسرا نام ناظرین نے اسکوئڈ گیم بھی رکھا ہے، جس میں ہر طرف خطرہ، ہر کسی کو جان کی بازی اور ہر طرف موت کا منظر ہی دیکھا جا سکتا ہے. ناظرین اس ڈرامے کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، اور ناظرین یہ ہم سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس ڈرامے کو ہفتے میں 2 سے نہیں بلکہ 3 سے 4 مرتبہ نشر کرنا چاہیے. خیر ناظرین، اس طرح کے ڈراماز کی ایپیسوڈز کافی کم ہوتی ہیں، جو کہ تقریباً 24 سے 30 یا 30 سے 32 کے درمیان، اور اسی طرح کے ڈرامے ہفتے میں صرف 2 مرتبہ ہی لگائے جاتے ہیں. خیر ناظرین، جس طرح ڈرامہ سیریل زنجیر آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس ڈرامے میں مزید سسپینس اور ناظرین کا جو تجسس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل زنجیر کے بارے میں، اور بات کریں گے کہ آخر ڈرامہ سیریل زنجیر کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا. اس سے پہلے ہم سابقہ ایپیسوڈ میں کچھ ہونے والے واقعات پر بات کریں گے اور اس پر روشنی ڈالیں گے کہ ان واقعات کی وجہ سے آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں. ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے سر بلند اور بانو کے پیار کے بارے میں کہ آخر ان کی محبت کا اختتام ہو چکا ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈرامے کے آغاز ہی سے ہم نے دیکھا کہ بانو کو اس طرح کے خواب کافی زیادہ آتے تھے جس میں وہ خود سے سر بلند کو دور ہوتا ہوا دیکھتی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں پہلی قسط ہی سے دکھائی جاتی تھیں. خیر ناظرین کو اس بات کا تو علم نہیں ہوتا تھا، کچھ ناظرین کو اس بات کا پتہ بھی چل گیا تھا کہ جس طرح بیا کی شادی مدثر کے ساتھ ہوئی اور مدثر کی ڈیتھ کے بعد جس طرح سر بلند نے وہاں آ کر بیا کو وہاں سے لے کر گیا. خیر ناظرین، یہاں پر بات کر رہے ہیں فی الحال ہم بانو کے بارے میں. جس طرح بانو کو ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی ایسا خواب ضرور آتا جس میں وہ خود سے سر بلند کو دور جاتا ہوا دیکھتی ہے اور وہ کافی زیادہ ڈرتی ہے. بار بار وہ سر بلند کو اپنے پاس بلانے کا کہتی ہے اور اس سے پیار بھری باتیں کرتی ہے. خیر ناظرین، اسی کے ساتھ بانو کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور زیادہ پریشانی تب اسے ہوتی ہے جب بانو سر بلند کے ساتھ ہاسٹل سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہی ہوتی ہے اور ایک گھنے پیڑ کے نیچے ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے، اور خاص اسی جگہ پر سر بلند کی گاڑی کے ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں اور اس کا پنچر لگانے کے لیے وہ وہاں پر رکتے ہیں. ناظرین، جیسے ہی وہ لوگ وہاں پر رکتے ہیں تو بانو کی نظر اس عورت پر جاتی ہے اور اس کے پاس بانو بیٹھ جاتی ہے. بانو جیسے ہی اس کے پاس بیٹھتی ہے تو وہ عورت بانو سے کہتی ہے کہ تم استغفر اللہ کا ورد کیا کرو، مجھے تم میں پریشانیاں نظر آ رہی ہیں. خیر ناظرین، علم غائب کا تو اللہ ہی جانتا ہے، بس یہ ڈرامہ صرف ایک فکشنل طور پر ہمیں اور ناظرین کو سمجھانے کے لیے یہ سین ایڈ کیا گیا تھا جس سے ناظرین کو اس بات کا علم ہو جائے کہ بانو اب سر بلند کی زندگی میں اس کے کچھ
کچھ ہی دن باقی ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اور دوسرا، جب سر بلند نے بانو سے یہ کہا تھا کہ جب ہماری شادی ہوگی تو میں تمہیں سرخ جوڑا لے کر نہیں دوں گا، بلکہ جب تم میری دلہن بن کر آؤ گی تو وہاں پر تم نے سفید جوڑا پہنا ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سفید کلر اکثر کفن کی علامت ہے، اور یہی سر بلند بھی یہی چاہتا تھا کہ میری جو بانو ہے یہ سفید جوڑا پہن کر آئے، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ بانو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ خیر ناظرین، اسی طرح آخر کار جس طرح بیا اب سر بلند کے زندگی میں آئی اور جس طرح مدثر نے بیا کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے بعد سر بلند کو سونپا، تو اس دن سے ناظرین کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، اور پچھلی تمام ایپیسوڈز میں جو خواب بانو کو آ رہے تھے تو ناظرین کو اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ جو خواب بانو کو آ رہے تھے وہ در حقیقت میں یہی چیز تھی کہ بانو کا اب اختتام ہونے والا ہے۔ اور ناظرین، یہ جان کر کچھ ناظرین کو برا بھی محسوس ہوا اور کچھ ناظرین کو اچھا بھی لگا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اب سر بلند اور بیا کی جو کیمسٹری ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ ناظرین، اور اس چیز کا آغاز اب ہوا جب کہ بانو کا اپنے ہی بھائی سر بلند کے ہاتھوں قتل ہوا، اپنے ہی بھائی سہراب خان کے ہاتھوں قتل ہوا، اور اس کے بعد جیسے ہی سہراب خان نے اس کا الزام بیا پر لگا دیا اور وہاں اپنے گھر میں خود کی چوری، خود کی غلطی کو چھپانے کے لیے وہ سر بلند کے سامنے اونچی اونچی آواز میں یہ کہنے لگا کہ اگر یہ لڑکی نامحرم لڑکی ہمارے گھر میں جب سے آئی ہے تو ہمارے گھر کا سکون اور تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور جب سے یہ لڑکی نامحرم لڑکی اس گھر میں آئی ہے تو بانو اسی کی وجہ سے اکثر پریشان رہا کرتی تھی۔ اور جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ اس رات جب بانو مری یا خودکشی اس نے کی تو اس سے ایک رات پہلے تم دونوں کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بانو نے خودکشی کر لی۔ اگر میری بہن نے خودکشی کی ہے تو اس کے سراسر ذمہ دار تم ہو سر بلند۔ اور اسی کے ساتھ سہراب خان اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس نامحرم لڑکی کو گھر سے باہر نکال دو، مجھے اس کا چہرہ نہیں دیکھنا، یہ بار بار میرے سامنے کیوں آ رہی ہے؟ جب بھی اس لڑکی کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے میری بہن یاد آ جاتی ہے، مجھے میری بہن یاد آ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ بار بار وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ سب چیزیں بیا سنتی ہے تو اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہو پاتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور باہر ٹھہر کر رونے لگتی ہے۔ اور یہاں پر سب سے زیادہ پریشر تب اس پر پڑتا ہے جب سہراب کی بیوی آ کر اسے مزید باتیں سناتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر کا سکون تباہ و برباد ہو چکا ہے، تمہاری ہی وجہ سے میری نند نے خودکشی کر لی ہے، اگر آج تم یہاں پر نہ آتی تو ہمیں یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ تمہارا آخر کار سر بلند کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ جس کی وجہ سے بیا کہتی ہے کہ میرا سر بلند کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ نہیں ہے، میں ایک بیوہ ہوں، مجھ پر آپ اس طرح کے الزامات نہ لگائیں۔ خیر ناظرین، وہاں سے سہراب خان کی بیوی تو چلی جاتی ہے، اس کے بعد بیا کو وہ تمام باتیں سہراب خان کی یاد آ رہی ہوتی ہیں، دوسری طرف اسے مدثر کی بھی تمام باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اور وہ رو رہی ہوتی ہے کہ مدثر کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو چکی ہوں، میرا یہاں ماما اور بھائی کے علاوہ کوئی نہیں تھا، وہ بھی کشمیر میں ہے، اگر وہ لوگ یہاں پر آئے
تو یہاں پر اگر انہیں تورسم نے دیکھ لیا تو میرا بھائی اور ماموں بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں. اسی وجہ سے وہ انہیں اپنے گھر کا یا جہاں وہ موجود ہے اس کا پتہ نہیں بتا رہی, کیونکہ جیسے ہی بیا اپنے ماما اور بھائی کو اپنی جگہ کا پتہ بتائے گی کہ وہ یہاں پر رہ رہی ہے تو ماما اور اس کے بھائی فوراً اسے لینے کے لیے وہاں پر آ جائیں گے. اور یہ بات بیا ہرگز نہیں چاہتی کہ میرا ماموں اور میرے بھائی مجھے لینے یہاں پر آئیں, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میرا بھائی اور میرے ماموں مجھے یہاں پر لینے آئیں گے تو اگر انہیں تورسم نے دیکھ لیا تو میرے اور میرے ماموں کے لیے سب سے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. خیر ناظرین, تقریباً 6 مہینوں سے بیا سربلند کے گھر رہ رہی ہے اور اب ان دونوں کے پیار کا آغاز بھی ہو رہا ہے. جس طرح بیا سربلند کی یہ بلکہ تورسم کی یہ تمام باتیں برداشت نہیں کر پائی اور وہاں سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے سربلند خان اس کا پیچھا کرتا رہا. رات ہو گئی اور حیات خان کے بندے ان کا پیچھا کر رہے تھے کہ آخر سربلند خان اور وہ لڑکی گئے تو گئے کہاں ہیں, یعنی کہ وہ لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے. ناظرین, اسی کے ساتھ وہاں پر جب رات کی تاریکی ہوتی ہے تو یہاں پر سربلند خان بیا سے پوچھتا ہے کہ آخر وجہ کیا بنی ہے, مجھے بتائیں کہ آخر آپ کس وجہ سے ہماری حویلی کو چھوڑ کر گئی ہیں. خدا نخواستہ اگر آج میں آپ کے پیچھے نہ آتا تو شاید آپ زندہ نہ بچتی. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. میرے دوست مدثر نے آپ کا ذمہ میرے حوالے کیا ہے. اگر میں آپ کی حفاظت نہ کر پاتا اور اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں خود کو پوری زندگی معاف نہیں کر سکتا. جس پر بیا سربلند کو جواب دیتی ہے کہ میں کافی زیادہ پریشان ہوں. مجھے کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں کیا کر رہی ہوں. پہلے بھی ایک شخص کی میری وجہ سے جان چلی گئی ہے, مجھے اس پر بھی کافی زیادہ افسوس ہے اور ابھی تک میرا غم وہی تازہ ہے. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ مدثر ابھی میرے سے جدا ہوئے ہیں. مجھے بالکل کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. ابھی میں خود کو اس غم سے نکال ہی نہیں پائی کہ میرے اوپر بانو کے قتل کا الزام بھی لگا دیا گیا ہے. سہراب بھائی نے جس طرح مجھے کہا ہے کہ میرے آنے کے بعد آپ لوگوں کی حویلی میں اس قسم کی مصیبتیں آن ٹپکی ہیں تو میں نے سوچا کہ مجھے اس حویلی کو چھوڑ ہی دینا چاہیے, کیونکہ میں اس قسم کی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتی. مجھ میں اب اتنی ہمت اور بقا باقی نہیں رہی ہے کہ اس قسم کے الزامات اور اس قسم کی باتوں کو میں برداشت کر پاؤں. جس پر سربلند جواب دیتے ہوئے بیا سے کہتا ہے کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. جس پر بیا سربلند سے کہتی ہے کہ آپ خود کو میری جگہ پر رکھ کر دیکھیں, پھر آپ محسوس کریں کہ آپ کو اس بات کا کس طرح محسوس ہوتا ہے, آپ کو کس طرح یہ بات محسوس ہوتی ہے اگر آپ خود کو میری جگہ پر رکھیں. جس پر سربلند کہتا ہے کہ میں یہ تمام باتیں جانتا ہوں, تمام چیزیں جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے, میں اچھی طرح یہ جانتا ہوں کہ تم پر کیا گزر رہی ہے. سہراب لالا جو بھی کہیں, جو بھی بکیں, مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. بہن کے غم کی وجہ سے ان کا دماغ ٹھکانے نہیں آ رہا ہے اور تمہیں یہ باتیں دل پر لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. میں قبیلے کا سردار ہوں اور میرے فیصلے کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو ایسے اکیلے حویلی چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا.
اب رات بہت ہو چکی ہے، آپ یہاں پر پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر سو جائیں، میں یہاں پر انتظار کرتا ہوں۔ صبح ہوتے ہی ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ راستہ کافی لمبا ہے اور رات کو ہم یہ راستہ مکمل طور پر نہیں طے کر پائیں گے۔ خیر ناظرین، اس رات کو مدثر اور بیا کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے، جو باتیں ہوتی ہیں اور جو درد بیا اپنا مدثر کو سناتی ہے، سر بلند کو سناتی ہے، تو سر بلند کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی کتنی دکھی ہے، اس کی باتوں کے اندر کتنا زیادہ دکھ چھپا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ سر بلند بیا سے کہتا ہے کہ صبح ہوتے ہی ہم حویلی کی طرف روانہ ہو جائیں گے، آپ کو میں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا، یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ مدثر نے مجھے آپ کی حفاظت کا ذمہ سونپا تھا، اور اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں آپ کی حفاظت کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل جس کا دوسرا نام ناظرین نے اسکوئڈ گیم بھی رکھا ہے، جس میں ہر طرف خطرہ، ہر کسی کو جان کی بازی اور ہر طرف موت کا منظر ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین اس ڈرامے کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، اور ناظرین یہ ہم سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس ڈرامے کو ہفتے میں 2 سے نہیں بلکہ 3 سے 4 مرتبہ نشر کرنا چاہیے۔ خیر ناظرین، اس طرح کے ڈراماز کی ایپیسوڈز کافی کم ہوتی ہیں، جو کہ تقریباً 24 سے 30 یا 30 سے 32 کے درمیان، اور اسی طرح کے ڈرامے ہفتے میں صرف 2 مرتبہ ہی لگائے جاتے ہیں۔ خیر ناظرین، جس طرح ڈرامہ سیریل زنجیر آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس ڈرامے میں مزید سسپینس اور ناظرین کا جو تجسس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل زنجیر کے بارے میں، اور بات کریں گے کہ آخر ڈرامہ سیریل زنجیر کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم سابقہ ایپیسوڈ میں کچھ ہونے والے واقعات پر بات کریں گے اور اس پر روشنی ڈالیں گے کہ ان واقعات کی وجہ سے آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے سر بلند اور بانو کے پیار کے بارے میں کہ آخر ان کی محبت کا اختتام ہو چکا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈرامے کے آغاز ہی سے ہم نے دیکھا کہ بانو کو اس طرح کے خواب کافی زیادہ آتے تھے جس میں وہ خود سے سر بلند کو دور ہوتا ہوا دیکھتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں پہلی قسط ہی سے دکھائی جاتی تھیں۔ خیر ناظرین کو اس بات کا تو علم نہیں ہوتا تھا، کچھ ناظرین کو اس بات کا پتہ بھی چل گیا تھا کہ جس طرح بیا کی شادی مدثر کے ساتھ ہوئی اور مدثر کی ڈیتھ کے بعد جس طرح سر بلند نے وہاں آ کر بیا کو وہاں سے لے کر گیا۔ خیر ناظرین، یہاں پر بات کر رہے ہیں فی الحال ہم بانو کے بارے میں، جس طرح بانو کو ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی ایسا خواب ضرور آتا جس میں وہ خود سے سر بلند کو دور جاتا ہوا دیکھتی ہے اور وہ کافی زیادہ ڈرتی ہے۔ بار بار وہ سر بلند کو اپنے پاس بلانے کا کہتی ہے اور اس سے پیار بھری باتیں کرتی ہے۔ خیر ناظرین، اسی کے ساتھ بانو کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور زیادہ پریشانی تب اسے ہوتی ہے جب بانو سر بلند کے ساتھ ہاسٹل سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک گھنے پیڑ کے نیچے ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے، اور خاص اسی جگہ پر سر بلند کی گاڑی کے ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں اور اس کا پنچر لگانے کے لیے وہ وہاں پر رکتے ہیں۔ ناظرین، جیسے ہی وہ لوگ وہاں پر رکتے ہیں تو بانو کی نظر اس عورت پر جاتی ہے اور اس کے پاس بانو بیٹھ جاتی ہے۔
بانو جیسے ہی اس کے پاس بیٹھتی ہے تو وہ عورت بانو سے کہتی ہے کہ تم استغفر اللہ کا ورد کیا کرو، مجھے تم میں پریشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ خیر ناظرین، علم غائب کا تو اللہ ہی جانتا ہے، بس یہ ڈرامہ صرف ایک فکشنل طور پر ہمیں اور ناظرین کو سمجھانے کے لیے یہ سین ایڈ کیا گیا تھا، جس سے ناظرین کو اس بات کا علم ہو جائے کہ بانو اب سر بلند کی زندگی میں اس کے کچھ ہی دن باقی ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اور دوسرا، جب سر بلند نے بانو سے یہ کہا تھا کہ جب ہماری شادی ہوگی تو میں تمہیں سرخ جوڑا لے کر نہیں دوں گا، بلکہ جب تم میری دلہن بن کر آؤ گی تو وہاں پر تم نے سفید جوڑا پہنا ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سفید کلر اکثر کفن کی علامت ہے، اور یہی سر بلند بھی یہی چاہتا تھا کہ میری جو بانو ہے یہ سفید جوڑا پہن کر آئے، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ بانو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ خیر ناظرین، اسی طرح آخر کار جس طرح بیا اب سر بلند کے زندگی میں آئی اور جس طرح مدثر نے بیا کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے بعد سر بلند کو سونپا، تو اس دن سے ناظرین کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، اور پچھلی تمام ایپیسوڈز میں جو خواب بانو کو آ رہے تھے تو ناظرین کو اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ جو خواب بانو کو آ رہے تھے وہ در حقیقت میں یہی چیز تھی کہ بانو کا اب اختتام ہونے والا ہے۔ اور ناظرین، یہ جان کر کچھ ناظرین کو برا بھی محسوس ہوا اور کچھ ناظرین کو اچھا بھی لگا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اب سر بلند اور بیا کی جو کیمسٹری ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ ناظرین، اور اس چیز کا آغاز اب ہوا جب کہ بانو کا اپنے ہی بھائی سر بلند کے ہاتھوں قتل ہوا، اپنے ہی بھائی سہراب خان کے ہاتھوں قتل ہوا، اور اس کے بعد جیسے ہی سہراب خان نے اس کا الزام بیا پر لگا دیا اور وہاں اپنے گھر میں خود کی چوری، خود کی غلطی کو چھپانے کے لیے وہ سر بلند کے سامنے اونچی اونچی آواز میں یہ کہنے لگا کہ اگر یہ لڑکی نامحرم لڑکی ہمارے گھر میں جب سے آئی ہے تو ہمارے گھر کا سکون اور تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور جب سے یہ لڑکی نامحرم لڑکی اس گھر میں آئی ہے تو بانو اسی کی وجہ سے اکثر پریشان رہا کرتی تھی، اور جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ اس رات جب بانو مری یا خودکشی اس نے کی تو اس سے ایک رات پہلے تم دونوں کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بانو نے خودکشی کر لی۔ اگر میری بہن نے خودکشی کی ہے تو اس کے سراسر ذمہ دار تم ہو سر بلند۔ اور اسی کے ساتھ سہراب خان اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس نامحرم لڑکی کو گھر سے باہر نکال دو، مجھے اس کا چہرہ نہیں دیکھنا، یہ بار بار میرے سامنے کیوں آ رہی ہے، جب بھی اس لڑکی کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے میری بہن یاد آ جاتی ہے، مجھے میری بہن یاد آ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ بار بار وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ سب چیزیں بیا سنتی ہے تو اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہو پاتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور باہر ٹھہر کر رونے لگتی ہے، اور یہاں پر سب سے زیادہ پریشر تب اس پر پڑتا ہے جب سہراب کی بیوی آ کر اسے مزید باتیں سناتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر کا سکون تباہ و برباد ہو چکا ہے، تمہاری ہی وجہ سے میری نند نے خودکشی کر لی ہے، اگر آج تم یہاں پر نہ آتی تو ہمیں یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا، تمہارا آخر کار سر بلند کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ جس کی وجہ سے بیا کہتی ہے کہ میرا سر بلند کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ نہیں ہے، میں ایک بیوہ ہوں، مجھ پر آپ اس طرح کے الزامات نہ لگائیں۔
خیر ناظرین، وہاں سے سہراب خان کی بیوی تو چلی جاتی ہے، اس کے بعد بیا کو وہ تمام باتیں سہراب خان کی یاد آ رہی ہوتی ہیں، دوسری طرف اسے مدثر کی بھی تمام باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اور وہ رو رہی ہوتی ہے کہ مدثر کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو چکی ہوں، میرا یہاں ماما اور بھائی کے علاوہ کوئی نہیں تھا، وہ بھی کشمیر میں ہے، اگر وہ لوگ یہاں پر آئے تو یہاں پر اگر انہیں تورسم نے دیکھ لیا تو میرا بھائی اور ماموں بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں، اسی وجہ سے وہ انہیں اپنے گھر کا یا جہاں وہ موجود ہے اس کا پتہ نہیں بتا رہی، کیونکہ جیسے ہی بیا اپنے ماما اور بھائی کو اپنی جگہ کا پتہ بتائے گی کہ وہ یہاں پر رہ رہی ہے تو ماما اور اس کے بھائی فوراً اسے لینے کے لیے وہاں پر آ جائیں گے، اور یہ بات بیا ہرگز نہیں چاہتی کہ میرا ماموں اور میرے بھائی مجھے لینے یہاں پر آئیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میرا بھائی اور میرے ماموں مجھے یہاں پر لینے آئیں گے تو اگر انہیں تورسم نے دیکھ لیا تو میرے اور میرے ماموں کے لیے سب سے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ خیر ناظرین، تقریباً 6 مہینوں سے بیا سربلند کے گھر رہ رہی ہے اور اب ان دونوں کے پیار کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ جس طرح بیا سربلند کی بلکہ تورسم کی یہ تمام باتیں برداشت نہیں کر پائی اور وہاں سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے سربلند خان اس کا پیچھا کرتا رہا، رات ہو گئی اور حیات خان کے بندے ان کا پیچھا کر رہے تھے کہ آخر سربلند خان اور وہ لڑکی گئے تو گئے کہاں ہیں، یعنی کہ وہ لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ وہاں پر جب رات کی تاریکی ہوتی ہے تو یہاں پر سربلند خان بیا سے پوچھتا ہے کہ آخر وجہ کیا بنی ہے، مجھے بتائیں کہ آخر آپ کس وجہ سے ہماری حویلی کو چھوڑ کر گئی ہیں، خدا نخواستہ اگر آج میں آپ کے پیچھے نہ آتا تو شاید آپ زندہ نہ بچتی، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، میرے دوست مدثر نے آپ کا ذمہ میرے حوالے کیا ہے، اگر میں آپ کی حفاظت نہ کر پاتا اور اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں خود کو پوری زندگی معاف نہیں کر سکتا۔ جس پر بیا سربلند کو جواب دیتی ہے کہ میں کافی زیادہ پریشان ہوں، مجھے کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں کیا کر رہی ہوں، پہلے بھی ایک شخص کی میری وجہ سے جان چلی گئی ہے، مجھے اس پر بھی کافی زیادہ افسوس ہے اور ابھی تک میرا غم وہی تازہ ہے، مجھے یہی لگ رہا ہے کہ مدثر ابھی میرے سے جدا ہوئے ہیں، مجھے بالکل کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، ابھی میں خود کو اس غم سے نکال ہی نہیں پائی کہ میرے اوپر بانو کے قتل کا الزام بھی لگا دیا گیا ہے۔ سہراب بھائی نے جس طرح مجھے کہا ہے کہ میرے آنے کے بعد آپ لوگوں کی حویلی میں اس قسم کی مصیبتیں آن ٹپکی ہیں تو میں نے سوچا کہ مجھے اس حویلی کو چھوڑ ہی دینا چاہیے، کیونکہ میں اس قسم کی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتی، مجھ میں اب اتنی ہمت اور بقا باقی نہیں رہی ہے کہ اس قسم کے الزامات اور اس قسم کی باتوں کو میں برداشت کر پاؤں۔ جس پر سربلند جواب دیتے ہوئے بیا سے کہتا ہے کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، جس پر بیا سربلند سے کہتی ہے کہ آپ خود کو میری جگہ پر رکھ کر دیکھیں، پھر آپ محسوس کریں کہ آپ کو اس بات کا کس طرح محسوس ہوتا ہے، آپ کو کس طرح یہ بات محسوس ہوتی ہے اگر آپ خود کو میری جگہ پر رکھیں۔ جس پر سربلند کہتا ہے کہ میں یہ تمام باتیں جانتا ہوں، تمام چیزیں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، میں اچھی طرح یہ جانتا ہوں کہ تم پر کیا گزر رہی ہے، سہراب لالا جو بھی کہیں، جو بھی بکیں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے،
بہن کے غم کی وجہ سے ان کا دماغ ٹھکانے نہیں آ رہا ہے اور تمہیں یہ باتیں دل پر لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں قبیلے کا سردار ہوں اور میرے فیصلے کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو ایسے اکیلے حویلی چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب رات بہت ہو چکی ہے، آپ یہاں پر پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر سو جائیں، میں یہاں پر انتظار کرتا ہوں۔ صبح ہوتے ہی ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ راستہ کافی لمبا ہے اور رات کو ہم یہ راستہ مکمل طور پر نہیں طے کر پائیں گے۔ خیر ناظرین، اس رات کو مدثر اور بیا کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے، جو باتیں ہوتی ہیں اور جو درد بیا اپنا مدثر کو سناتی ہے، سر بلند کو سناتی ہے، تو سر بلند کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی کتنی دکھی ہے، اس کی باتوں کے اندر کتنا زیادہ دکھ چھپا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ سر بلند بیا سے کہتا ہے کہ صبح ہوتے ہی ہم حویلی کی طرف روانہ ہو جائیں گے، آپ کو میں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا، یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ مدثر نے مجھے آپ کی حفاظت کا ذمہ سونپا تھا اور اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں آپ کی حفاظت کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔